بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوم عاشورہ کا روزہ اور اس کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ ابھی رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسلامی احکامات اور تعلیمات ایک دفعہ ہی نازل نہیں ہوئی تھیں۔ 23 سال کے عرصے میں تھوڑے تھوڑے اور رفتہ رفتہ اعمال احکام آتے رہے۔ ہوا یوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہاں پر یہودیوں کے کئی قبائل آباد تھے۔ ان یہودیوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آج کی تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی ملی تھی اور فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا تھا۔ اس کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتدا میں شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، کیونکہ تم نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے اور ہم حقیقی معنوں میں ان کو ماننے والے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا۔ صحابہ کرام کو بھی کہا تو صحابہ کرام کو شبہ پیدا ہوا کہ اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے تو ان کی تہذیب اور رسم و رواج سے مشابہت ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ حکم یہی ہے کہ فقہا کرام نے صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ جب تک رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ اجمعین بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب رمضان مبارک کے احکامات آ گئے اور روزے فرض ہو گئے تو پھر عاشورہ کے روزے کی فضیلت منسوخ ہو گئی۔ چنانچہ عاشورہ کا روزہ نفلی اور مستحب کام ہے، رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہ رکھیں گے تو گناہ یا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن یہ روزہ رکھنا اجر عظیم کا باعث ہے اور بہت بابرکت کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم بخاری۔ لہٰذا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ عاشورہ کا دن کا روزہ رکھا جائے اور اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا بھی روزہ رکھا جائے۔ دوستو، میری دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرض روزوں کے ساتھ نفل روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمت دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔